السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تیسرا باب کا لاسٹ چیپٹر ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوات سے مراد ہوتی ہیں وہ جنگیں جن میں آپ وسلم بھی شریک ہوں۔ تو اب وہ جتنی جنگیں تو بہت تھیں، لیکن اس چیپٹر میں ہم لوگ ذرا امپورٹنٹ جنگوں کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں، غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ جنگیں ہیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست قیادت فرمائی۔ ان جنگوں کا مقصد دین کی حفاظت اور امن و امان کا قیام تھا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش کی جائے اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ جہاد ایک اسلامی فریضہ ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کفار مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے یہود اور دیگر اسلام دشمن قبائل بھی سخت پریشان تھے۔ وہ کسی طور بھی مسلمانوں کو ایک امت تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپنے اس ناپاک ارادے کو انجام دینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں۔ ان غزوات میں کافروں نے اسلام کے خلاف اپنی تمام تر کوششیں صرف کیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں نے کافی غزوات لڑے تھے، لیکن چیپٹر میں ہم لوگ اہم غزوات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابھی جو تعداد ہے 27 یہ آپ یاد کر لیں زبانی، کیونکہ اکثر فلنگ دا بلینکس میں آ جاتا ہوتا ہے کہ کتنی غزوات تھے، تو بک میں تو نہیں ہے، آپ اس کو اچھی طرح کر لو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہے ہمارا پہلا غزوہ بدر۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ ہے۔ یہ غزوہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا۔ کفار مکہ کے لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، جو فوجی ساز و سامان اور اسلحے سے لیس 1000 کا جنگی لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی نیت سے میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ جی، جو ان سے کفار تھے ان کا لشکر تھا 1000 کا، ٹھیک ہے؟ اسلامی لشکر 313 مجاہدین پر مشتمل تھا، جو سواریوں اور اسلحے کی شدید کمی کے باوجود جذبہ ایمانی سے سرشار تھا۔ اچھا، کفار کے پاس اچھا اسلحہ بھی تھا، فوج بھی اچھی تھی اور وہ بہت بھری تھی، لیکن مسلمانوں کی فوج 313 کی تھی اور ان کے پاس اتنا اچھا اسلحہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جنگ لڑی۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان، فیصلے کا دن کہا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اچھا، ہوا تب یہ تھا کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، کفار کا اور مسلمانوں کا، تو جب کفار کے لشکر کی تعداد دیکھی اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد دیکھی تو کفار کو لگا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت جائیں گے۔ ان لوگوں نے جنگ لڑی، لیکن مسلمانوں نے اپنے حوصلے کم نہیں کیے، وہ بھی جنگ لڑتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد فرمائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے اور وہ جو فرشتے وہ سپاہی بن کے لڑے، جس کی وجہ سے مسلمان کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب اگلا ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد 3 ہجری کو مدینہ کے مسافات میں احد پہاڑ کے قریب ہوا۔ اس جنگ میں کافروں کا سردار ابو سفیان تھا۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ پہلے ان کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی 313 تھی، اب ان کی تعداد 3000 تھی۔ اسلامی لشکر میں 700 مجاہدین شامل تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر نے احد کے پہاڑ پر پڑاؤ۔ نیکسٹ پیج اوپن کریں۔ نیکسٹ پیج پہ آپ کی کچھ ڈرائنگس بنی ہوئی، آپ 3rd پیج اوپن کریں۔ جی، یہاں سے پڑاؤ ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ درے پر مقرر فرمایا اور انہیں درہ نہ چھوڑنے کی تلقین فرمائی۔ وہاں پر ایک درہ تھا جہاں پر آپ وسلم نے ان صحابہ کو کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے درہ نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں نے نہایت بہادری سے کافروں کا مقابلہ کیا۔ کفار مکہ بے بس ہو کر جنگ سے فرار ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر درے پر موجود اکثر مجاہدین مال غنیمت سمیٹنے کے لیے درے سے نیچے آئے۔ کفار نے جب درہ خالی دیکھا تو پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس اچانک حملے سے تقریباً 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ شہداء میں حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ جیسے نامور صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور یہ خبر پھیل گئی کہ خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔
مسلمان پریشان ہو کر اسلامی لشکر بکھر گیا۔ اس نازک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو دوبارہ جمع کیا اور کامیابی کے نشے میں مکہ مکرمہ واپس جانے والے کفار کے لشکر کا جارحانہ انداز میں تعاقب کیا۔ کفار مکہ کو جب یہ خبر ملی کہ اسلامی فوج ان کے تعاقب میں آ رہی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو غیظ و غضب سے بچنے کے لیے مقابلہ کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی اور واپس مکہ مکرمہ آ کر دم لیا۔ غزوہ احد پہ کیا ہوا تھا؟ غزوہ احد پہ جو ان سے کفار کی تعداد تھی وہ 3000 تھی، جبکہ مسلمان 700 تقریباً 700 تھے۔ اب وہاں پر احد کے پہاڑ پر ایک درہ تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابہ کو بولا کہ آپ نے اس درے کو خالی نہیں کرنا۔ وہاں پر تیر انداز تھے، وہاں پہ 3 اندازوں کا دستہ کو کھڑا کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ درہ خالی نہیں کرنا۔ باقی جو مسلمان بچے تھے ان لوگوں نے ان کفار کا بہت اچھے سے سامنا کیا، لڑائی کی۔ تو کفار اس ٹائم مسلمانوں سے ڈر کے بھاگے، تو درے والے مسلمانوں کو لگا، جہاں پر جو درے پہ کھڑے تھے ان کو لگا کہ شاید مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اور وہ اب مال غنیمت سمیٹنے لگے ہیں۔ تو وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے درے سے نیچے آئے، تو پیچھے سے کفار میں تب حضرت خالد بن ولید بھی تھے، تو تب وہ نان مسلم تھے، تب وہ مسلمانوں میں تھے۔ پھر خالد بن ولید نے وہاں پیچھے سے حملہ کیا، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں پہ اچانک حملہ ہوا تو وہ تھوڑے سے گھبرا گئے اور کچھ ہمارے شہداء بھی اس پہ ہوئے، لیکن خیر پھر بھی مسلمانوں نے بہت بہادری کے ساتھ اس جنگ کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی ایک طرح سے جیت لیا۔ اگلا ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا۔ قریش مکہ نے یہودیوں اور دیگر کافر قبیلوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ اس خبر کی اطلاع ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودی۔ جب ابو سفیان نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو وہ خندق دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ کافروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا اور خندق عبور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ مدینہ منورہ کے گرد محاصرے کو کئی دن گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ ایک رات شدید طوفان آیا جس نے دشمنوں کے خیمے کو اکھاڑ دیا، وہ راتوں رات میدان خالی کر کے بھاگ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے نوازا۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت عملی اپنانے کے ساتھ ساتھ مساوات، رحم دلی، رفع درگزر کی ایسی مثال پیش کی جس سے نہ صرف دشمنوں کو شکست ہوئی بلکہ کئی لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کا سبب بھی بنی۔ پوری ارض پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا، مسلمان کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا بھرپور موقع میسر آیا۔ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ فتح و شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں جی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کریں، تکالیف اور مصائب میں صبر کریں، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔ جی یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا نقشہ بنایا ہوا ہے جنگ کا، یہ جنگ خندق کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے سیکنڈ پیج پہ ہیں جو میں آپ کو اسکپ کروایا تھا جی، یہ والا۔ یہاں پر بھی 2 طرح کے نقشے بنے ہوئے ہیں، ایک بنا ہوا ہے غزوہ بدر کا اور ایک بنا ہوا ہے غزوہ احد کا۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ والی سائڈ جو ہے نا، یہ والی سائڈ یہاں پر مسلمان ہیں اور یہ والی سائڈ ہے یہاں پر ہیں کفار مکہ۔ اب یہ جو صحابہ ہیں یہ آئے تھے فرسٹ پہ لڑنے، یہ صحابہ آئے تھے، اور یہ جو لوگ آئے تھے یہ آئے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے لڑنے، ٹھیک ہے۔ عتبہ، شیبہ اور ولید، یہاں سے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی آئے تھے۔ یہاں پر بدر کا کنواں تھا، یہاں پر مسلمانوں کی قیادت کا سامان پڑا ہوا تھا، یہ کھجوروں کا باغ تھا، یہاں پر تیر اندازوں کی صفیں مقرر کی گئی تھیں، یہاں پر حضرت مقداد بن عمر کا گھوڑا تھا اور یہاں پر حضرت زبیر بن عوام کا تھا۔ مطلب انہوں نے کور کیا ہوا تھا کہ کوئی بھاگے یا کوئی دوسری طرف سے حملہ کرے تو یہ اس سائڈ سے اور یہ اس سائڈ سے ڈیفینڈ کریں۔ سٹارٹنگ میں پہلے یہ 3 آئے تھے، یہ ہمارے تیر انداز تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو رستہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایرر انہوں نے بنایا ہوا ہے،
یہ مدینہ منورہ کی جانب رستہ ہے، مدینہ منورہ کی جانب رستہ ہے مکہ کا، ٹھیک ہے. اور اس اینگل سے اور اس اینگل سے مسلمان جو ہیں وہ ان کے تعاقب میں آئے تھے. یہاں پر سارے کفار کے جنگجو کھڑے تھے پیچھے، اور یہاں پر مسلمان تھے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیٹرن سے مسلمانوں کو ان کا سامنا کروایا ان لوگوں سے کہ مسلمانوں کا اپنی تعداد کم دیکھ کر حوصلہ پست نہیں ہوا، ٹھیک ہے. چلے یہ آپ کو بدر کا سمجھا دیا. اب ہم لوگ اس پہ آتے ہیں، احد پہ آتے ہیں. جی یہ ہے احد کا پہاڑ، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ احد کا پہاڑ ہے، اور یہ وہ والی درہ تھی جہاں پر انہوں نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ آپ نے درہ نہیں چھوڑنی. یہ حضرت علی والا یہ جو ہیں یہ مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، اور یہ جو نیچے والے ہیں یہ آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور یہ آئے تھے کفار کی طرف سے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے تھے، اور یہ سارا یہ ان کی عورتوں کی قیام گیا تھی سواروں کے ساتھ. یہاں یہ خالد بن ولید تھے. اب جب یہ لوگ واپس گئے ہیں، یہ لوگ اس طرف کو واپس گئے ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے تو ان لوگوں نے یہاں سے حملہ کیا، ٹھیک ہے. پیچھے سے حملہ کیا انہوں نے، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اپنے لشکر کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس طرح یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے یہ لوگ ادھر آئے تھے جنگ کرنے احد کے پہاڑ پر، یہاں سے آئے تھے، ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی. یہ اتنا کوئی خاص ضروری نہیں ہے، نہ یہ اس کے بارے میں پیپر میں پوچھا جائے گا. یہ صرف اور صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ کس طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم فوج کے ساتھ جا کر کفار کی قیادت کی، اور کس طرح انہوں نے ان سارے معاملات کو ہینڈل کیا، اور کس طرح انہوں نے جنگوں کو جیتا، ٹھیک ہے. یہ سارا ایکسپلین کرنے کا مقصد یہی ہے. چلیں اب ہم لوگ آتے ہیں اپنی ایکسرسائز پر اور ہم اس کو سولو کرتے ہیں. اپنا 4 پیج اوپن کریں اپنی چیپٹر کا. جی یہاں پر ہے مشق کا پہلا سوال، درست جواب پر ٹکا نشان لگائیں. جس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہوگی اسے کہتے ہیں غزوہ، سریہ، قتال، حرب. غزوہ. خندق کی چوڑائی تھی 12 فٹ، 13 فٹ، 14 فٹ، 15 فٹ. غزوہ بدر میں شامل لشکر کی تعداد تھی 313، 312، 314، 315، 313. نیکسٹ پیج اوپن کریں. جی نبی اکرم نے درے پر مقرر فرمایا 50 تیر اندازوں کو، 60 تیر اندازوں کو، 70 تیر اندازوں کو، 80 تیر اندازوں کو، 50 تیر اندازوں کو. غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا حضرت عمر فاروق، حضرت سلمان فارسی، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن سلمان فارسی. جی یہاں پہ آپ کا MCQs ختم ہوتے ہیں. اب ہم لوگ اپنی فلنگ آف بلینکس کی طرف آتے ہیں. فرسٹ والی ہے حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ ہے غزوہ بدر. ہم لوگوں نے غزوہ بدر کی اس میں پڑھا تھا فرسٹ لائن میں. غزوہ بدر. جی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ڈیش بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی. فرشتے. جی آگے چلیں. غزوہ خندق میں کافروں نے مدینہ منورہ کے گرد کئی ڈیش تک محاصرہ جاری رکھا، کئی دن تک. اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو ڈیش سے نوازا، فتح سے. جیت کے تھے نا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی. طوفان آیا تھا اور کفار سارے بھاگ گئے تھے. غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے عرب پر ڈیش کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا مسلمانوں کا. یہاں اوپر لکھ دیتی ہوں، بلینک چھوٹی ہے تو وہ اس میں پھر صحیح طرح آتا نہیں. جی ہو گیا. یہ ہماری بلینکس بھی ہو گئی، ہمارے وہ بھی ہو گیا، MCQs بھی ہو گیا. چلیں اب ہم لوگ اس کی طرف موو کرتے ہیں. اپنے مختصر جوابات تحریر کریں. جہاد کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے آپ کو اپنے چیپٹر کا فرسٹ پیج اوپن کرنا ہے.
جی فرسٹ پیج، جی آپ کا فرسٹ پیج ہے، یہ ہے. آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جہاد کی ڈیفینیشن. یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش کی جائے اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. جہاد ایک اہم فریضہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جہاد کی ڈیفینیشن ہوگی. نیکسٹ کوشچن پہ آئیں. اگلا سوال ہے غزوہ کا مفہوم بیان کریں. فرسٹ پیج پہ آئیں. جی اس میں ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد جنگیں ہیں جن کی نبی اکرم نے براہ راست قیادت فرمائی. یہاں سے لے کر یہاں تک. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سیکنڈ شارٹ کا آنسر ہو گیا. واپس آئیں اپنے ایکسرسائز والے پیج پر. غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ اپنی ریڈنگ کا تھرڈ پیج اوپن کریں. یہ لکھا ہوا ہے غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. یہ لائن لکھ لیں یا لکھ لیں غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، تو دونوں ہی صحیح ہے. ٹھیک ہے، ویلڈ ہے. واپس آئیں اپنے اس پہ. غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اپنی ریڈنگ کا تھرڈ پیج اوپن کریں. یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ آپ کا لاسٹ شارٹ کا آنسر ہو گیا. چلیں اب ہم لوگ اپنی لانگ کی طرف آتے ہیں. لانگ کی طرف موو کریں. جی آپ کا پہلا لانگ ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لکھیں. اب ہم لوگوں نے اس میں جو تینوں غزوے بتائے گئے ہیں اس کا تعارف لکھنا ہے. یہ آپ کا امپورٹنٹ لانگ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اور اب آپ نے اس کے نشان کو غور سے سننا ہے. میں بھی بار بار ریپیٹ کروں گی تاکہ اگر آپ سے کوئی پوائنٹ مس ہو جائے تو آپ اس کو کور کر لیں. آپ سب کی ٹینشن چاہیے مجھے. آپ لوگوں نے اس کو بہت غور سے اور دھیان سے سننا ہے. ٹھیک ہے، میں نشان لگانے لگی ہوں. اپنے بک کا فرسٹ پیج اوپن کریں، اپنے چیپٹر کا فرسٹ پیج اوپن کریں. جی سب سے پہلے تو آپ نے لکھنا ہے ادھر اپنے غزواؤں کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن لکھ لی یہاں سے یہاں تک کہ آپ کی ہوگی ڈیفینیشن. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے غزوہ بدر کی. غزوہ بدر کی ہیڈنگ دینی ہے. غزوہ بدر میں آپ نے پورا پیراگراف نہیں لکھنا، جتنے میں نشان لگاؤں گی آپ نے بس اتنا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے شروع کرنا ہے یہاں سے لے کر حملے تک لکھ کر ہم نے کیا کہ لکھ دینا ہے حملہ کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ لائن آپ کی ختم ہو گئی. لائن سن لیں آپ نے کیا لکھنی ہے. غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا مارکہ ہے. یہ غزوہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا. کفار مکہ کے لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، جو فوجی سر عثمان اور اسلحے سے لیس 1000 کا جنگی لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا. ٹھیک ہے، حملہ کیا. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں سے اس غزوہ سے لے کر اینڈ تک. یہاں سے نہیں لکھنا. آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، یہ لکھنی لائن چھوٹی سی. اسلامی لشکر 313 مجاہدین پر مشتمل تھا. یہ آپ کی دوسری لائن ہو گئی. اس کے بعد آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک. ٹھیک ہے، آپ اس کو غور سے دیکھ لیں. پہلے آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنا ہے. حملہ کے آگے کیا لکھنا ہے. یہاں پہ آپ کی لائن ختم ہوگی. آپ لوگ لکھ لیں حملہ کے اوپر کیا اور آگے ڈاٹ، تاکہ آپ کو پتہ لگے جب آپ اس لانگ کو اپنی نیٹ کاپی یا رجسٹرز پہ اتارو تو آپ کو پتہ لگے آپ نے اس کو یہاں تک لکھنا ہے. ٹھیک ہے، لکھ لیا. اس کے بعد آپ نے آنا ہے اس کے نیچے والی لائن پہ اسلامی لشکر 313 مجاہدین پر مشتمل تھا. ایک یہ لائن لکھ لینی ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے ڈائریکٹ اس غزوہ سے لے کر یہ آپ نے پیراگراف کی اینڈنگ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اس لانگ کو آپ ایک دفعہ لکھ لینا تاکہ آپ کے یاد کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہو. آپ لوگ اس کو دیکھ لیں کہ آپ نے کہاں کا نشان لگانے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ غزوہ احد کی طرف موو کرتے ہیں. جی غزوہ احد میں دوبارہ سے نشان لگا دیتی ہوں جب تک یہ پیج اوپن ہے. آپ اپنے نشان پورے کر لیں. یہ آپ کے نشان. ٹھیک ہے، اب غزوہ احد کی طرف آ جائیں. غزوہ احد آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے. ہیڈنگ دینی ہے پہلے یہ لکھ کے نا
اپنا یہ غزوہ بدر کا لکھ کے آپ نے نیکسٹ پہ ہیڈنگ دینی ہے مارکر کے ساتھ غزوہ احد کی. غزوہ احد یہاں سے شروع کرنا ہے. نیکسٹ پیج پہ آئیں جی, ادھر وہاں سے شروع کرنا ہے. پہلے آپ نے لکھنا ہے یہاں تک ڈالا, پراؤ ڈالا. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے ایکسپلین کیا کہ ان لوگوں نے کتنی مطلب کتنا سارا کچھ کیا. پورا نہیں میں لکھوا رہی, میں نے آپ کا تھوڑا ہی لکھوایا ہے اس میں. ٹھیک ہے, باقی ساری تو ایک سٹوری ہے. یہاں تک لکھنے کے بعد اگر آپ کو غزوہ احد کی سٹوری پتہ لگ گئی ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے لاپرواہی کی اور پھر ان کے کتنے کتنے لوگ شہید ہوئے, اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں, ورنہ ضرورت نہیں ہے. یہاں تک بھی بہت ہے, 2 لائنیں بہت ہیں. اب نیچے آ جائیں غزوہ خندق پر. یہ آپ نے نیکسٹ پیراگراف اسٹارٹ کرنا ہے. غزوہ خندق کی ہیڈنگ دینی ہے. پہلے آپ نے شروع کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک خندق کھودی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے نیکسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی یہاں سے لے کے یہاں تک. یہ ہو گیا آپ کا غزوہ خندق. یہاں پہ آپ کا فرسٹ لانگ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ اس کے نشان ایک دفعہ دیکھ لیں کورس سے. غزوہ خندق کے ہیں, پہلے یہاں سے لے کر یہاں تک, پھر یہاں سے یہاں تک. اس کے بعد یہ اوپر ہے غزوہ احد کا, یہاں تک کرنا ہے شروع سے لے کے. غزوہ بدر کا دوبارہ شو کروا دیتی ہوں جی. غزوہ بدر کا کہاں ہے دوبارہ دکھا دیتی ہوں میں آپ کو نشان لگا کے, تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے, یہاں سے حملہ کے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے کیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ لائن لکھنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک. اس لانگ کو بچوں آپ لوگ اپنے رجسٹر پہ ایک دفعہ لکھ لینا, لازمی لکھ لینا, کیونکہ یہ لانگ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ لانگ اٹیمپٹ کرنے میں آپ کو تھوڑا پرابلم ہوگا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اتنے اچھے بچے ہیں کہ میری اس بات پہ عمل کریں گے. آپ اس لانگ کو اپنے رجسٹر پہ لکھیں گے, تاکہ جب آپ اس کی ٹیسٹ کے لیے یا ایگزام کے لیے اس کی تیاری کریں اس چیپٹر کی, تو آپ اس لانگ کو اپنے رجسٹر میں سے دیکھ کر یاد کریں, بک میں دیکھ کے آپ کنفیوز نہ ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا فرسٹ لانگ ہو گیا, آپ اس پر نشان لگا لیں. اب ہم لوگ سیکنڈ کی طرف موو کرتے ہیں جی. سیکنڈ لانگ کون سا ہے آپ کا؟ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نتائج و فوائد تحریر کریں. سب سے پہلے تو آپ نے غزوات نبوی کی ڈیفینیشن تو ضرور لکھنی ہے, وہ جو آپ کے میں نے آپ نشان لگائی ہے پہلے پیج پہ. دوبارہ دیکھ لیں کہاں پر ہے وہ ڈیفینیشن, وہ لکھنی ہے. اس کے بعد اس کے نتائج بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کی طرح جی. یہاں پہ ہیں اس کے غزوات کی ڈیفینیشن, یہاں سے لے کے یہاں تک. یہ تو آپ نے لکھنی مسٹ ہے. شور میں بھی یاد کریں گے آپ, پہلے لانگ میں لکھیں گے اور آپ نے سیکنڈ لانگ میں بھی لکھنی ہے. اس کے بعد آپ آئیں اپنے پیج نمبر 50 پہ آئیں جی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف, یہاں سے لے کے یہاں تک. یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ سیکنڈ لانگ کا آنسر ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ سمپل سا ہی ہے, سادہ سا ہے, تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن یاد تو آپ کو کرنا ہے. اگر زیادہ اچھی طرح آپ نے پیپر کی تیاری کرنی ہے تو جو میں امپورٹنٹ بتاتی ہوں ان کو آپ اچھے سے تیار کریں. ٹھیک ہے, اب واپس آئیں اپنے ایکسرسائز والے پیج پہ جی. میں نے آپ کو سارے سوال کے جواب بھی بتا دیے, ایکسرسائز بھی سولو کروا دی. اب میں آپ کو امپورٹنٹ بتانے لگی ہوں. امپورٹنٹ کیا ہے, غزوہ کا مفہوم اور جہاد کا کیا مطلب ہے, اور ان میں یہ والا لانگ. اب جب فرسٹ لانگ ہے بیٹا, آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کی تیاری کرنی ہے. آپ نے اس کو اپنی کاپی رجسٹر پہ مسٹ لکھنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اور آپ میری اس بات پر عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو کوئی کریٹیو ورک دوں کہ آپ گھر میں اگر کس ٹائم فری ہیں تو آپ یہ کریٹیو ورک کریں. آپ کا کریٹیو ورک ہے کہ آپ نے گوگل پہ سرچ کرنی ہے, اگر آپ کے گھر میں بکس ہیں تو آپ نے وہاں پر سرچ کرنی ہے کہ جتنے بھی غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے, غزوات جنگیں نہیں, جنگیں تو بہت لڑی نا, غزوے جنہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے ان کی آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے, اور وہ لسٹ آپ نے یا تو اپنے بڑے بہن بھائی یا اپنی مما کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ آپ کو کریٹیو ورک ہو گیا. اس سے کیا ہوگا, ایک تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا, اور دوسرا آپ کو کریٹیوٹی میں بھی کرنے میں مزہ آتا ہے, اور دوسرا آپ کو سرچ کرنا آئے گا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا آپ نے کریٹیو کرنا ہے, تھوڑا آپ کے سلیبس سے ہٹ کے ہے, بٹ اٹ از بیٹر فار یور انفارمیشن اینڈ فار یور نالج. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے سارا. آپ دوبارہ میری بات ریپیٹ کر رہی ہوں, غور سے سنیں. فرسٹ لانگ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے اس کو بہت اچھے سے اٹیمپٹ کرنا ہے, اور اس کو ایک دفعہ آپ اپنے رجسٹر پہ لکھیں تاکہ آن دا ڈے آف پیپر پریپریشن آپ کو پرابلم نہ ہو.
ٹھیک ہے، آپ سب اپنا دھیان رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور اچھے سے پیپر کی تیاری کریں۔ اللہ حافظ۔